سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ ایمان، صحت اور پھر اللہ کا گھر مسجد اور پھر ذکر اللہ، یہ چار چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو یہ مقام شکر ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کے پاس الفاظ موجود نہیں کہ اس عظیم نعمت کا شکر ادا کر سکے۔ ایمان کا ہونا، صحت کا ہونا، اللہ کے گھر کا ہونا اور پھر ذکر اللہ کا ہونا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ چار چیزیں اکٹھی بہت کم نظر آتی ہیں، مگر جس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اور کرم ہو جائے ان کو اللہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ صحت ہے، ایمان ہے، تو صحت نہیں ہوتی انسان کے پاس، ہزاروں لوگوں سے صحت ہوتی ہے آدمی کے پاس تو مسجد تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی انسان کو، ہزاروں چیزیں ایسی جو روک لیتی ہیں۔ اور اگر مسجد میں بھی کبھی آ جائے الحمدللہ تو ضروری نہیں کہ ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے، کتنے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چار چیزیں جمع ہو جانے والی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مقام شکر ہے انسان کے لیے، کیونکہ بندہ ایسی نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے اور اس کی وقت کو نہیں پہچان سکتا، تو لاشعوری طور پر اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے، بس پہنچ کے بیٹھ گئے۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں مافیا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، جو بھی ہے، کیا کچھ دنیا کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ لیں کیا کچھ نعمتیں ہوں گی، جو دنیاوی نعمتیں ہزاروں کروڑوں، تو فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے مافیا، کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب بیکار ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ کتنا بڑا قول ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، معمولی چیز نہیں ہے، بس عقل مند بات لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اس میں اللہ شعور دے دے، عقل دے دے۔ ہم جو ہے دنیاوی چیزوں کو بہت بہتر، بڑا وقت، بڑی کوشش اور بڑا درجہ سمجھتے ہیں اس چیزوں میں، لیکن اللہ کے نبی نے دماغ سے ہماری یہ چیزوں کو ظاہر کیا، نکالا کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے،
وجہ اس کی کیا ہے؟ کیوں افضل ہے یہ؟ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس سے اللہ کا ذکر کیوں افضل ہے؟ یہ سب چیزیں کیوں بیکار ہیں ان کی نسبت سے؟ وجہ ایک ساتھ صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں کتنی بھی بڑی چیز لے لیں آپ، کتنی بڑا رتبہ لے لیں، کوئی چیز لے لیں، اس کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے، آخر فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کا جو مزہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جنت کے حالات میں سے ہے کہ ایک پھل جو جنتی کھا لے گا اس کا ذائقہ نہیں ختم ہوگا اس کے زبان سے، اتنا زبردست. جس چیز میں محب ہو جائے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذائقے کو دوبارہ کر دے گا. یہاں تو آپ ایک بہت پسند کی چیز کھا رہے ہیں، چلیں جو آپ کو پسند ہے، منہ میں گیا، زبان پہ گیا، ذائقہ ختم. اس ذائقے کے لیے آدمی پیٹ بھی بھر جاتا ہے تو پھر اور کھاتا ہے کہ وہ ذائقہ قائم رہے، کس طرح تسلسل چلتا رہے اس کا. بہت سی مرغوب چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں کہ جو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی وہ چاہتا ہے کہ اور ہو، اس مزے کو اور لینا چاہتا ہے وہ، لیکن وہ مزہ اس کو ملتا نہیں ہے. پوری زندگی ہماری آپ اٹھا کے دیکھیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، بچپن سے لے کے جوانی، سارا کوئی نظر آتا ہے جہاں میں رک گیا انسان؟ کوئی چیز بھی ایسی کہ بھئی یار جوانی میں بہت مزہ آ رہا ہے، سب کچھ ہے، روک کے دکھا دیں؟ نہیں رکتی، رک نہیں سکتی. سب یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ فنا ہے. اور ادھر کیا ہے؟ ذکر کو جو افضل فرمائے وہ کیا چیز ہے؟ وہ بقا ہے. اس کے ساتھ ہر چیز الحمدللہ بقا میں چلی جاتی ہے، قائم ہے، ختم ہی نہیں ہو، اس کا ٹیسٹ ہی ختم نہیں ہوتا. واقعی الحمدللہ جن کی زبانوں پہ اللہ کے نام کا ٹیسٹ چڑھ جاتا ہے نا، پھر ان سے پوچھیں کہ اس کا ٹیسٹ ہے کیسا ٹیسٹ ہے. گزری پہنچتے نا، بیٹھے تھے بڑے آرام سے، تو کسی نے کچھ کہا تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا ان کے بھائی مجھے جو اس وقت مزہ آ رہا ہے نا اور جو سکون ہے نا، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو مجھ پہ حملہ شروع کر دیں لینے کے لیے، ایسا مزہ ہے. تو الحمدللہ اللہ بھی ہم اس مزے تک پہنچا دے. آدمی کو مجھے تو ملتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو اس کی ویلیو انسان کی نظر میں ہو نا، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اللہ کا ذکر کو چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی ناراضگی سے ہم اللہ کے ذکر کو منہ موڑ لیں، تھوڑی سی بات اس سے ناراض ہو کے ہم ذکر پہ نہیں جاتے. کوئی آپ کے شیخ ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بس نخرے میں آ جانے جی ہم ایسا کیوں کہا دیا فلاں، اس کو غصے بھی کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ یہ قدر ہے آج لوگوں کو اللہ کے ذکر کی. یعنی یہ بھی آسان ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اپنے شیخ پہ آسان کرتے ہیں، اپنے پیر پہ، کہ ہم نہیں جائیں گے دیکھیں پھر کیا ہوگا، پتہ لگ جائے گا ہم ذکر نہیں کریں گے تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی یہ بات. اس کے اندر نادان ہے آدمی. جیسے چھوٹا سا بچہ وہ بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے، ہم کتنا محظوظ ہوتے ہیں اس بات پہ. کرتا ہے نا چھوٹا بچہ 2 سال کا، ایسی حرکتیں کرتا ہے. اچھا میں نہیں کھاؤں گا، پتہ چلے گا نا، منہ ڈالنا پڑتا ہے، زبردستی نوالا یہ کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے نا، حالانکہ بیوقوف بچے کو کیا پتا کتنا نقصان کر رہے. ہم تو بچوں سے بھی چلے گئے کہ آخرت کا ہمیں پتہ ہی نہیں. حدیثیں ہیں، قرآن ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ اللہ کے ذکر کا ٹیسٹ کیا ہے. اور یہی نہیں پتا کہ یہ جو نعمت ملی ہے ہمیں اللہ کے ذکر کرنے کی، میرے بھائیوں، یہ ہمیں کسی طاقت سے نہیں ملی، کسی پیسے سے نہیں ملی، کسی شعور سے نہیں ملی، کسی علم سے نہیں ملی. بڑے علم والے پھر رہے ہیں بھائی، کسی علم سے نہیں ملی. یہ کہاں سے ملی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملی ہے. لے کے دکھا دیں مجھے. جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے صرف وہی اس کا نام لے سکتا ہے، عورت یا مرد. تو اس پہ تو اتنا شکر اللہ انسان ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے مجھ پہ یہ فضل کر دیا، کسی پہ کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنے والا ہو گیا، ذکر میں بیٹھنے والا ہو گیا، اس کا نام لینے والا ہو گیا. معمولی چیز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام. اللہ حدیث کتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ اتنا پیارا نام جو تو نے خود رکھا، جو تو نے خود رکھا ہے، خود ہی معروف کرایا، خود ہی قرآن میں اتارا، اور خود ہی اس کو عطا کیا جس کو تو پسند کرتا ہے، اور اپنے خزانوں میں سے اس کو محفوظ کیا. یہ اللہ کے اپنے نام کی تعریف فرما رہے ہیں، خود اندازہ لگے.
کتنی بڑی چیز ہے. اس کو میں اور آپ لینے لگے تو یہ ہمارا زور ہے, ہماری طاقت ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ کوئی چیز نہیں جو اللہ کا نام یا اللہ کا ذکر لینے کے ہمیں آگے بڑھا دے, بجز کس کے؟ اللہ کے فضل سے. کروڑوں لاکھوں بلین روپے خرچ کرتے ہیں آپ کو توفیق نہیں ہوگی. بڑے بڑے ہم نے دیکھے لوگ, بہت اٹھتے بیٹھتے سفر کرتے تھے, بڑے بڑے دولتوں کے مالک, بڑے بڑے اسٹیٹوں کے مالک, بڑے بڑے عہدوں کے مالک, الحمدللہ بڑے بڑے اسٹیٹس کے مالک, جسٹس, چیف جسٹس, زندگی میں اللہ نے چیز دکھائی. تو لیکن کس چیز سے محروم تھے؟ اللہ کے نام سے محروم تھے, ذکر کا پتہ ہی نہیں. جو کچھ بھی ان کے پاس, اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی وہ کیا ہے اللہ ہے. اور ایک بات سن لیں کہ بھائی سکون جو ہے انسان کو فنا پہ نہیں ملتا. جو خود فنا ہو جانے والی چیز وہ آپ کو سکون کیا دے گی؟ آپ نے ایک بہت بڑا بلڈنگ بنا لی, محل بنا لیا, بڑے مزے سے اس پہ بستر لگایا, اپنی پسند کا لگایا, سکون لینے کے لیے. اب یہ ہمارا کمرہ ہوگا, یہاں ہم سوئیں گے, فلاں ہوں گے. اتفاق سے تیز بارش ہوئی اور اس رات آپ کی چھت ٹپکنی شروع ہو گئی. بھاگتے پھریں گے یا نہیں؟ اکثر دیکھو آپ بھاگتے پھر رہے ہیں. بڑی اچھی آپ نے گاڑی لی, سب کچھ لیا, آپ پھر ڈرائیو کریں گے, 35,000 کی 37,000 کی ہم نے گاڑی لے لی ہے, اب یہ کریں گے, واقعات میں دیں گے. اب بڑی روڈ پہ نکالی, اتفاق سے ٹائر پنچر ہو گیا, وہ کھڑے ہیں, کوئی ہے تو کوئی ٹائر ادھر میں جاؤں, اور بارش بھی تیز ہو گئی اور کوئی آ ہی نہیں رہا, بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, سکون کہاں چلا گیا, اور یشی کہاں چلی گئی مجھے پتا ہے. اور ادھر کیا ہے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کیا حدیث ہے, چیز عجیب حدیث حاضر ہے اللہ کا ذکر ہے. کہ دیکھیں ایک انسان کے اندر فطرت ہے, بڑی اچھی بات سنیں. کیا فطرت ہے؟ ترقی کی فطرت ہے. اور مثلا آج کوئی اگر کسی عہدے پر کہے گا یار میرا اگلا عہدہ ہونا چاہیے, اس پہ اگلا عہدہ ہونا چاہیے, میں آج یہ ہوں اگلا ہونا چاہیے. یہ ایک فطرت انسان کی. گھر میں آج یہ نکل یہ ہونا چاہیے, آج یہ صبح نکل یہ صبح ہونا چاہیے, آج یہ پیپر. ایک فطرت میں انسان کی کیا ہے؟ ترقی کا ہے, ترقی چاہتا ہے. لیکن کوئی سبب اس کا ترقی نہیں پیدا کر سکتا. اسباب ہیں نہیں ترقی کا کوئی بھی. واحد ایک چیز ہے, حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, واحد ایک چیز ہے جو ہر وقت انسان کو ترقی پہ رکھتا ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارا اتنی ترقی ہے اللہ کے ذکر کے اندر, اتنی ترقی ہے کہ اللہ اکبر. بستے پہ لیٹا تب بھی ترقی ہے, نعمتیں ہیں تب بھی ترقی ہے, مفلسی ہے تب بھی ترقی ہے, امیر ہے تب بھی ترقی ہے, غریب ہے تب بھی ترقی ہے. یعنی اللہ کا ذکر ہر لمحے اس کی ترقی کو عروج پہ پہنچاتا ہے. اللہ کے فرمایا سبحان اللہ, کیا عجیب کہ بھائی اگر اس کا دل اللہ کے ذکر سے نورانی ہو گیا اور وہ آرام سے سویا ہوا ہے تو وہ ان سے بھی افضل ہو جاتا ہے کہ جو غافل شب بیدار ہیں اور رات کو جاگنے والے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ذکر نہیں. حدیث ان سے بھی افضل ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا, حالانکہ سو رہا ہے وہ جاگ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کے ذکر کی. ہر وقت انسان کو ترقی دیتا ہے, ہر لمحے. اور ترقی بھی کون سی, یہ بھی آپ دیکھ لیں. اس کا ترقی کا معیار یہ نہیں ہے کہ بھائی دنیا کے اندر یہ ترقی مل رہی ہے, اس کا معیار تو اس سے آگے ہے. ہر لمحے آخرت کی ترقی دیتا ہے, جنت کے مقامات کو بلند کرتا ہے. ہر لمحے ابھی آپ بیٹھے تشریف لائے الحمدللہ مسجد میں بیٹھے, اب جب ذکر ہوگا اور جب ذکر کرنے کے بعد اٹھیں گے تو وہ مقام نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے, وہ مقام نہیں ہوگا, بلکہ جتنے کلمات اور جو کچھ درود شریف اور جو آپ نے پڑھا تو اس سے اتنے بلند مقام ہو جائیں گے آپ کے, وہ مقام جو ہم لے کر آئے تھے اس سے کئی درجے گنا آخرت کے حساب سے بلند ہو چکے ہوتے. کاش نفس اور شیطان انسان کے ساتھ نہ ہو اور یہ گناہ نہ کرے تو اس کے تو پھر فرشتے آ کر سلام کرنا شروع کر دیں گلیوں کے اندر. حدیث گلی میں اتنا نورانی ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے آتے جو کیفیت لے کے اب انسان باہر نکلے گا ان کلمات کے ساتھ. میں نے بتایا نا 4 نعمتیں ساتھ جمع ہے اس وقت, ایمان, صحت, مسجد اور ذکر اللہ, جس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے اس نعمت کی. مقام شکر ہے, مثل ہی نہیں ہے اس کی, اور دیتے اسی کو ہے اللہ تعالیٰ نعمت جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. کوئی مجھے دکھا دیں کہ بیٹھا ہے ایک بہت بڑے عہدے والا, مجھے بتائیں کوئی آ رہا ہے یہاں, کوئی منسٹر
کوئی چھوڑ سکتا ہے اپنے آفس کو اس وقت؟ وزیر اعظم چھوڑ سکتا ہے کوئی؟ آج تک میں نے دیکھا کہ جی وزیر اعظم کو اللہ کے ذکر میں بیٹھا ذکر کر رہا ہوں، کیبنٹ کی میٹنگ ہے، فلاں کی میٹنگ ہے، اللہ اندازہ لگے. یہ ہے اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. روکھی سوکھی دے دے لیکن اللہ کا ذکر ضرور دے دے، اللہ کا ذکر ضرور دے دے. تو یہ چند کلمات میں نے اس لیے کہے ہیں آپ سے. شیطان اور نفس ہمیشہ انسان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں پھر آپ کو پوچھ کرتا ہوں اوپر کی طرف کہ پھر اوپر ہیں، اس کے چکر میں نہ پڑیں. یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے، اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے میرے دوستوں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو اللہ نعمتوں کے بعد انسان سے لے بھی لیتا ہے. قرآن کے اندر بڑی آیات ہیں اس پر. جو ناشکری کرتی ہے قوم، جو انسان، اللہ اس سے نعمتوں کو واپس کر لیتا ہے. اس پہ کبھی ناشکری نہ کرو اللہ کے ذکر. یہ سارا وجود ہی، پوری کائنات کا جو وجود چلتا ہے نا دنیا سے آخرت تک، یہ اللہ کے ذکر پہ چلتا ہے. اگر ہم سے نعمت اللہ پاک لے لیے، اور فائد لیتا ایک ہی چیز پر ہے، وہ کسی نعمت کو دے کر ایک ہی چیز پہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ، دوسری چیز پہ نہیں لیتا. گناہوں سے نہیں لے گا، گناہوں پہ انسان کو مہلت دیتا ہے، استغفار کا چانس دیتا ہے، تو خود ذکر معاف کرتا ہے. وہ ایک چیز سے لیتا ہے کہ جب انسان ناشکر ہو جائے، اس نعمت پہ ناشکر ہو جائے، فضول اوقات شروع کر دے، فضول تانا، اور بڑا اپنے آپ کچھ اور سمجھنے لگے اور اس پہ یعنی اللہ کا بجائے شکر کے ہر لمحہ الحمدللہ انسان کا وجود جب اللہ کے ذکر بیٹھیں تو بزرگان دین کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ تھکتے ہی نہیں تھے وہ، کیونکہ اللہ کے ذکر کا جو شکر ہوتا ہے نا وہ عجیب ہوتا ہے، وہ دل سے نکلتی ہے شکر اس کی. اور دل کا سب سے بڑا اظہار جو ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے نہیں ہوتا، آنکھوں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. گریہ تاری رہتا ہے ان پر. اکثر میں دیکھتا تھا حضرت کے گریہ تاری رہتا تھا، آپ کی عینک جو ہوتے ہیں بالکل بھیگی رہتی تھی. کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت دیر میں بات سمجھ آئی کہ یہ ذکر کا شکر ادا فرماتے ہیں میرے حضرت. یہ شکر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ذکر کر کے ہم گئے تھے. اس پہ اتنا آدمی جتنا جھکتا ہے اللہ کی اس نعمت پر، کوئی نعمت اللہ دے دے، جتنا جھکے گا، جتنا ڈاؤن جائے گا، اللہ کرم ہے تیرا. یعنی اتنا شکر کرے کہ زبان بند ہو جائے، بس وجود شکر بن جائے انسان کا. ذرا گمنڈ نہ ہو، ذرا طوفان نہ مچائے، کبھی کچھ نہ کرے. اور ایک ذکر کے بعد سوچے نہ، یہ بھی یاد رکھ، ایک ذکر کے بعد کبھی سوچے نہ کہ مجھے دوسرا ذکر میسر ہو جائے. جب قدر ہو جاتی ہے نا آدمی کو تو اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ میں نعمت نہ چلی جائے. اس بچی کی طرح کسی بچے کو آپ کھلونا دلا دیں نا تو رات کو اٹھ کے پہلے کھلونے کو ہاتھ مارتا ہے، بستر میں ساتھ لے کے سوتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہو جاتی ہے کھلونے سے. اس کو یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے. چھوٹے بچے بولنے لگتے ہیں تو سوال بھی کرتے ہیں کہ کہیں چوری تو نہیں ہو جائے گی میری سائیکل. اس کو لاک لگا کے رکھیں گھر میں. آپ تماشے دیکھتے ہوں کہ بچہ ذہن میں بڑی اچھا پہ میسج دے رہا ہے کہ اس کو خوف ہے کہ یہ نعمت جو مجھ سے دی چھین نہ جائے. یہ خوف ہر وقت اللہ تعالیٰ میں بے انتہا ناشکر ہوں، مجھ سے نعمت نہ لے لینا، مجھ سے ذکر کی نعمت مجھ سے چھین نہ لینا. یاد اتنا خوف، اتنا جھکا رہے انسان ہر وقت، کیونکہ ذکر کی نعمت گئی پھر آدمی ڈبا ہے، کچھ بھی کرتے پھریں آپ، جو چاہے چھلانگا مارتے پھریں، جو بتائیں آپ نے پاٹے خاں بنائے ہر لحاظ سے، وہ ڈگڈگی بن جاتا ہے. میں آپ ہر عمل ڈگڈگی بن جاتا ہے. اس کی ڈگڈگی سمجھتے ہیں نا، وہ مداری کے پاس ہوتا ہے گھماتا ہے اس طرح بندر کو، اس کے وہ ڈگڈگی بن جاتا ہے. تو ذکر کا نور ہے میرے دوستو جو انسان کو چمکا کے رکھتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس بڑی عظیم رات کے اندر اللہ پاک ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرما رہا ہے. چند گل میں یہ عاجز نے اپنے نالائکی اور اپنی خفت اور اپنی شرمندگی اللہ کے سامنے مٹانے کے لیے آپ حضرات کو بٹھا کے گواہ بنا کے اپنے لیے میں نے عرض کی ہے کہ اللہ پاک کی نعمت ہم سے نہ چھیننا. ہمیں ہر حال میں ابو داؤد کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ دیکھیں کتنی بڑی یہ نعمت ہے. ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تیرا بیٹھنا بھی گھاٹے میں ہے اور تیرا لیٹنا بھی گھاٹے میں ہے. یہ کیوں؟ کہ تیرا وہ بیٹھنا بھی گھاٹے میں جس میں ذکر نہ ہو، تیرا وہ لیٹنا بھی گھاٹے میں جس میں ذکر نہ ہو. یعنی ہر کیفیت جو انسان کی ہے نا وہ ذکر کے ساتھ ہے. ورنہ کیا ہے وہ لاس ہی لاس. لاس کس چیز کا؟ کہ میں نے تجھے زندگی اور سانس دی اور تو نے اس کو بیکار کر دیا. تو نہ سمجھ سکا کہ اس میں میرے ذکر تو کرتا تو فائدہ اٹھا جاتا. بہت کچھ تو نے کر لیا اس کے ساتھ. اس سانس میں تو نے ہزار چیزیں کر لی ہوں گی، لیکن تو نے ضائع کر دیا. بیٹھ کے تو بہت کچھ کر گیا ہوگا،
بیٹھ کے تم نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن کیا ہے کہ بیٹھنا تیرا گھاٹے میں اگر تم نے میرا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کو کس قدر محبت ہے اپنے ذکر کے ساتھ، اور کیا مقام ہے کائنات میں اس اللہ کے ذکر کا، اور کتنا مقام ہے اللہ کے نزدیک ذکر کرنے والے لوگوں کا۔ شکر کرنا چاہیے نہیں؟ دل کو جھکا لیں، معمولی مسجد میں آ رہے ہو نا ذکر کے لیے تو سوچا کرو اللہ تعالیٰ واقعی کل میں ذکر میں نہیں آ سکا، پچھلے جمعے بھی نہیں آیا، لیکن کچھ جمعے میں جو لوگ تھے غائب ہیں، شیطان نے جکڑ لیا، ان کو پکڑ لیا، کچھ لوگ تھے اس وقت آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ کس کی طاقت ہے آ جائے، کی طاقت آ جائے، ایسے ایسے جال پھینکے ہیں شیطان نفس نے، انتہا کوئی نہیں، کل کر لیں گے، صبح کر لیں گے۔ یہاں جب ذکر کرو، ذکر کے بعد کرو، چیخو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے دوبارہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ملی بھی ہے۔ واقعی بہت بڑا کرم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی گندی زبان و وجود کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ اس میں نہ آدمی اکڑے، نہ کچھ پھنگ مار مرے، بس میں اب ذکر پہ نہیں آؤں گا، میں فلاں نہیں کروں گا، یہ سب شیطانی چیز ہوتی ہے، شیطانی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی بھائی اللہ والے بننے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ جو نعمت دی ہے اس پہ بے انتہا شکر گزار ہو، بے انتہا شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ شکر ہو، جو شکر کرتا ہے شکر تم اللہ عزیز اللہ کو شکر کر کے ایک مجلس کو آپ ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بہتر مجلس دوبارہ آپ کو دے دیں۔